لیڈنگ فرام دی فرنٹ جو ہے اس کے علاوہ پیرنٹس کے لیے کوئی اور بہترین رستہ نہیں ہے. لیڈنگ فرام دی فرنٹس, اپنے آپ کی اگزامپل سے بچوں کو لیڈ کرنا. کیونکہ اگر ہم کہیں کہ جی جو میں کہتا ہوں وہ کرو, جو میں کرتا ہوں وہ نہ کرو, تو پھر وہ ہمیں مولوی سمجھ لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کے ساتھ آپ جب بھی بات چیت کرتے ہیں تو محتاط رہیں کہ انہوں نے زیادہ دیر بچے نہیں رہنا اور نہ ہی زیادہ دیر انہوں نے بچے رہنا ہے. یہ انہوں نے بدل جانا ہے, انہوں نے بڑے ہو جانا ہے. اور جو سچی بات ہے نا, ایک دفعہ پھر دیکھو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, ہم زبان سے کہتے ہیں, قرآن پاک میں ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اس کے باوجود ہم سب جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا فرنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم لڑائی کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر سے جھوٹ کو ایلیمنیٹ کریں, سیکرٹس کو ایلیمنیٹ کریں. ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسہ خود ہی بحال ہو جائے گا. جب ہمارا سیکرٹ ہی کوئی نہیں ہوگا تو لوگ ہم پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے. اور جو بھی آپ کے قریب رہتا ہے, اگر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کوئی سیکریٹو لائف نہیں گزارتے تو وہ آپ پہ بھروسہ کرنے کا امکان اس کا زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکیٹرک النیسز ہے, جس میں یہ پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہے ایڈکشن, پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہے بائی پولر ڈس آرڈر, پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہے ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز, اس میں بہت انگزائٹی جنم لیتی ہے اور زندگی کافی کرپل ہو کے رہ جاتی ہے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ بات کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تمام پرائمری کرونک ڈس آرڈرز میں آخر کار نتیجہ امپوٹنس کی شکل میں نکلتا ہے, جس کا بہت زیادہ فکر کرتے ہیں سب. تمام کرونک پروگریسو پرائمری ڈس آرڈرز جو ہیں, چاہے وہ دل کی مرض ہو, چاہے شوگر کی مرض ہو, چاہے بلڈ پریشر ہو, یا بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا, اس کا نتیجہ آخر کار امپوٹنس کی شکل میں نکلتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے ڈرگز کے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈرگز استعمال کرنے سے ابتدائی چند مہینے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے, ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہی ڈرگز جو پہلے مدد کرتی ہیں امپورٹنس میں, 2 سال بعد 3 سال بعد جب ایڈکشن آ جاتی ہے, الکوہلزم آ جاتا ہے, تو یہی ڈرگز خود بھی امپوٹنس کاز کرنے لگتی ہیں. اور زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں علاج کی, یہ امپوٹنس کاز کرتی ہیں. اگر کوئی بندہ پہلے ہی اپنی ایڈکشن کی وجہ سے یا بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے امپوٹنس کا شکار تھا, اور ڈرگز سے کچھ عرصہ اس نے مینج بھی کیا تھا, اور پھر ڈرگز کے سمیت بھی وہ امپوٹنس کا شکار تھا, تو کیا ڈرگز چھوڑنے سے اس کی امپوٹنس فوراً ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کی امپوٹنس ٹھیک ہوگی کئی مرحلوں میں. پہلے وہ ڈرگ چھوڑے گا تو امپوٹنس اور زیادہ ہوگی, کیونکہ ڈرگ کے بغیر اس کو بے چینی اور زیادہ ہوگی. پھر وہ نیوٹرل موڈ کے ساتھ ہوگا, پھر اس کا موڈ بہتر ہوگا, پھر اس کا موڈ بہت اچھا ہوگا. جب اس کا موڈ بہت اچھا ہوگا, امپوٹنس خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. پر اس کے لیے محنت, جد و جہد اور جہاد کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے امپوٹنس خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پر چونکہ اسی ٹائم پہ دوائیاں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ پیشنٹ جو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں علاج میں آنے سے پہلے بھی اس مسئلے میں مجھے مسائل تھے اور امپوٹنس تھی, لیکن جب وہ دوائی ملتی ہے تو کہتے جی اس دوائی کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں. لیکن میں نے پرائیویسی میں سب کو پوچھ کے دیکھا کہ پہلے تو تسی ٹھیک سو, کہتے جی کوئی نہیں. تو اگر کوئی پہلے ٹھیک نہیں ہے تو نشہ چھوڑنے کے بعد فوراً کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, اور اس کو تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہوگی. اور یہ کوئی ایسا انوکھا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ٹھیک نہ ہو. قدرت نے جتنے بھی مسئلے انسان کے لیے رکھے ہیں, ان میں سب سے آسانی سے ٹھیک ہونے والا مسئلہ امپوٹنس کا مسئلہ ہے.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔